اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا نمیر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، خلیفہ منصور جب مدینہ منورہ آیا تو اس وقت حضرت سیدنا محمد بن عمران طلحی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں عہد قضا پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت عادل اور جرت مند قاضی تھے، حقدار کو اس کا حق دلواتے، اگرچہ مد مقابل کتنا ہی اثر و رسوخ والا ہو، آپ اس معاملے میں بالکل رعایت نہ کرتے۔ میں ان کا کاتب تھا۔ جب خلیفہ منصور مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو کچھ لوگوں نے خلیفہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں دعویٰ کیا، ہمارے اونٹ ناجائز طریقے سے خلیفہ نے چھین لیے ہیں، لہٰذا ہمیں انصاف دلایا جائے۔ ان غریب لوگوں کی فریاد سن کر حضرت سیدنا محمد بن عمران طلحی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم فرمایا، اے نمیر، فوراً خلیفہ کی جانب پیغام لکھو، چند لوگوں نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا ہے اور وہ انصاف چاہتے ہیں، لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ فوراً تشریف لائیں تاکہ فریقین کی موجودگی میں شرعی فیصلہ کیا جا سکے۔ حضرت سیدنا نمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاضی صاحب سے عرض کی، حضور مجھے اس معاملے سے دور ہی رکھیں، خلیفہ میری لکھائی کو پہچانتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نمیر، یہ پیغام تم ہی لکھو گے اور تم ہی اسے لے کر خلیفہ کے پاس جاؤ گے، جلدی کرو اور پیغام لکھو۔ میں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو پیغام لکھا، اس پر مہر لگائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب جلدی سے یہ خط لے کر خلیفہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ مجھے مجبوراً ہی جانا پڑا۔ میں سیدھا خلیفہ منصور کے مشیر خاص ربیع کے پاس گیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، آپ یہ پیغام خلیفہ تک پہنچا دیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ ربیع نے کہا، تم خود ہی جا کر خلیفہ کو قاضی کا خط دو۔ لہٰذا چاروں ناچار مجھے ہی خلیفہ کے پاس جانا پڑا۔ میں نے جا کر اسے قاضی صاحب کا خط دے دیا اور فوراً واپس چلا آیا۔ حضرت سیدنا محمد بن عمران طلحی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے مسائل حل فرما رہے تھے۔ وہاں مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء اکرام، امراء اور دیگر لوگ کافی تعداد میں موجود تھے۔ اتنی ہی دیر میں خلیفہ منصور کا مشیر خاص ربیع کمرہ عدالت میں آیا اور اس نے خلیفہ منصور کا پیغام سنایا، اے لوگو، خلیفہ نے آپ سب کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے بطور مدعا علیہ، یعنی جس پر دعویٰ کیا جائے، عدالت میں طلب کیا گیا ہے، لہٰذا مجھ پر عدالت میں حاضر ہونا لازم ہے۔ تمام لوگوں کو تاکید ہے کہ جب میں آؤں تو کوئی بھی میری تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو اور نہ ہی کوئی سلام کرنے کے لیے میری طرف بڑھے۔ لوگوں کو خلیفہ کا پیغام سنانے کے بعد ربیع وہاں سے چلا گیا، میں بھی ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ منصور ربیع اور مسیب کے ساتھ آیا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ خلیفہ کو دیکھ کر مجلس سے کوئی شخص بھی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا اور نہ ہی کسی نے سلام میں پہل کی، بلکہ خود خلیفہ نے آتے ہی لوگوں کو سلام کیا۔ پھر وہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد ربیع سے کہا، اگر آج قاضی محمد بن عمران طلحی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور میرے منصب کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کیا تو میں اسے فوراً معزول کر دوں گا۔ پھر خلیفہ منصور قاضی کی عدالت میں آیا۔ اس وقت اس کے جسم پر چادر تھی اور ایک تہبند تھا۔
جب حضرت سیدنا محمد بن عمران طلحی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کو دیکھا تو ذرہ برابر بھی مرعوب نہ ہوئے اور اپنی نشست پر بیٹھے رہے۔ خلیفہ منصور کی چادر اس کے کندھے سے گر گئی تو کسی نے بھی اسے چادر اٹھا کر نہ دی، بلکہ اس نے خود ہی اپنی چادر اٹھائی۔ قاضی محمد بن عمران رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے دونوں فریقوں کو اپنے سامنے بلایا، پھر مدعی یعنی دعویٰ کرنے والوں سے پوچھا، تمہارا خلیفہ پر دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اونٹوں کو جبراً چھینا گیا ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے خلیفہ وقت کے خلاف ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا اور بالکل رعایت سے کام نہ لیا، اور خلیفہ سے کہا ان غریبوں کو ان کا پورا حق ادا کیا جائے۔ چنانچہ انہیں خلیفہ کی طرف سے ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے۔ اس فیصلے کے بعد خلیفہ منصور اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی صاحب لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مشغول رہے اور خلیفہ کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ پھر خلیفہ نے ربیع کو بلایا اور کہا، جاؤ اور قاضی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ ربیع نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، قاضی صاحب اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آئیں گے جب تک مجلس میں موجود تمام فریادیوں کی فریاد نہ سن لیں۔ بہرحال میں چلا جاتا ہوں اور آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ ربیع قاضی محمد بن عمران رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں خلیفہ منصور کا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ قاضی صاحب لوگوں کے مسائل سنتے رہے اور فیصلے کرتے رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور مجلس برخاست ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منصور کے پاس گئے، اسے سلام کیا۔ خلیفہ نے سلام کا جواب دیا اور قاضی صاحب سے یوں مخاطب ہوا، اے مرد مجاہد، اے جرت مند قاضی محمد بن عمران، اللہ عز و جل تجھے تیرے دین کی طرف سے تیری ذہانت، جرت مندی اور اچھا فیصلہ کرنے پر اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل تیرے حسب و نسب میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر خلیفہ منصور نے خادم کو حکم دیا کہ 10,000 دینار اس مرد مجاہد قاضی کو ہماری طرف سے بطور انعام پیش کیے جائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن عمران رحمۃ اللہ علیہ کو 10,000 دینار بطور انعام پیش کیے گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے آئے۔